بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کے علم کے اندر ہے، فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اس موقع پہ تمام علماء کرام کے فتاویٰ کی روشنی کے اندر ابھی جہاد فرض عین ہے۔ دیگر جتنے بھی دینی کام ہیں، لوگوں سے صلہ رحمی کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا، مساجد مدارس سارے کام ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس سب کاموں سے اہم کام اس وقت فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہم نے ان کے جہاد میں شامل ہونا ہے۔ ابھی سرحدات کی وجہ سے اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 4 کام سمجھ میں آ رہے ہیں جو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی حکومتی دباؤ نہیں ہے، کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کے مانگنا، تنہائی میں اللہ کے سامنے گر گڑانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے جاتے تو ظہر کے وقت تک جہاد کو مؤخر کرتے، اس وجہ سے کہ ظہر کی نماز کے بعد مسلمان ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اب ہم جہاد شروع کریں گے۔ وہ لوگ برسر پیکار ہے، کفر کو للکارا ہے، اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہیں۔ ہم سب کم از کم ذکر کی جماعت میں بیٹھ جائیں، راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے اللہ سے مانگے، آنسو بہائیں۔ یہ پہلے نمبر پہ کام ہے، یہ بہت مضبوط کام ہے، اس سے اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسرا نمبر کام کیا ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہم یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ہم ان کی مصنوعات کو چھوڑ دیں، استعمال چھوڑ دیں، ہم لذات کے لیے چھوڑ دیں، خواہشات کے چکر میں فلسطینی مسلمانوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرے، ہم اس کا بائیکاٹ تو کریں۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کہ اس بائیکاٹ کا بڑا اثر پڑا ہے۔ چند لوگوں نے، صرف 4-5% لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے، بڑا اثر پڑا ہے۔ ہم مسلمان یہودیوں کی مصنوعات استعمال نہیں کریں گے، ان کی کوک، پیپسی، 7 اپ، فانٹا اور یہ سرف اور یہ میکڈونلڈ، یہ جتنی چیزیں سب چھوڑ دیں، پاکستانی استعمال کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیا اثر ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز دکھانی ہے، ہم نے یورپ ممالک کو دکھانا ہے۔ ہم نے الجزائر، ان کا چینل ہے، واٹس ایپ پہ بھی آ رہا ہے، الجزائر چینل کی ویڈیوز کو لینا ہے، اس کو گوگل ٹرانسلیٹ پہ جا کے ہم نے اس کو انگلش میں ترجمہ کرنا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ چلانا ہے، اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اس کو ہم نے پاکستان میں چلانا ہے، تاکہ دیگر ممالک کے اندر اپنے پاکستانی عوام، یورپین عوام کو معلوم ہو کہ فلسطین میں کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور سب کی ہمدردیاں بھی حاصل کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ کام جو کرنا ہے وہ ہم نے امداد دینی ہے، مالی تعاون کرنا ہے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ۔ ہم نے تعاون میں اپنے آپ کو پیش رکھنا ہے، اپنی خواہشات کو کم کریں۔ اگر میرے گھر کے اندر ماہانہ 20,000 روپے خرچہ آ رہا ہے، گھر میں 4 دن دال پکا لیں، کچھ پیسہ بچا کر فلسطین کے لیے بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ عید پہ ہم نے سب نے عیدی منائی ہے اور اچھے کپڑے پہنے ہیں، ساری خوشیاں منائی ہیں، لیکن اپنے فلسطینی بھائیوں کو یاد نہیں کرا جن کا آدھا گھرانہ ملبے میں دبا ہوا ہے، اور کچھ لوگ ہاسپٹلوں کے اندر ہیں، اور کچھ لوگ انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں سنبھلنے سے پہلے ہی ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے لیے اپنی ہم خواہشات کو دبائیں گے، اپنی چیزوں کو کم کریں گے، فلسطین کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر کسی کے گھر کے اندر شادی ہے، سادگی سے کرے، سارا خرچہ جو آ رہا تھا فلسطین بھیجے۔ بچے کا عقیقہ ہے، سادہ کرے، سارا خرچہ ہم فلسطین بھیجے۔ ساری چیزوں کو سمیٹیں، پھر دیکھیں ہم بھی ان کے ساتھ جہاد میں برابر کے شریک ہوئیں گے۔ حضور علیہ السلام کی دعائیں ہمارے لیے ہوئیں گی، اللہ کی رحمت ہم پہ برسیں گی۔ یاد رکھیں، اگر یہ 4 کام میں سے کوئی کام نہیں کر رہے، ان 4 کام کو نہیں کر رہے، آپ خود سوچیں۔ اللہ اکبر۔ حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے جام پلا رہے ہوں گے، میں اور آپ کس منہ سے وہ جام پینے جائیں گے؟ اگر حضور نے پوچھ لیا، بتاؤ میرے امتی ذبح ہو رہے تھے، تم نے کیا کرا؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ ارے حوض کوثر پہ جانا وہ تو قیامت کے دن کی بات ہے، یہ تصور کریں، اللہ ہمیں توفیق دے ہم حج عمرے کے لیے جائیں، اور حضور علیہ السلام کے روضے مبارک کے جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بتاؤ تو صحیح، ہم یہودی مصنوعات استعمال کر ہم فلسطین کے ساتھ تعاون کیے بغیر اگر حضور کے روضے پہ جائیں گے، کس منہ سے سلام پیش کریں گے؟ کیا ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرے گا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہم آج عزم کریں ان 4 طریقے سے بھرپور انداز میں فلسطین کی آزادی تک
ہم نے تعاون کرنا ہے, چاروں کام کرنے ہیں. یہ نہیں ایک ہفتے کام کرا بھی ٹھنڈے پڑ گئے. وہ جانے لاشیں اٹھاتے ہوئے نہیں تھکے, وہ لوگ اپنے بچوں کے ٹکڑے جمع کرتے ہوئے نہیں تھکے, وہ لوگ اپنی ماں کا آدھا, ایک بچے کو دیکھا اپنی ماں کے ٹکڑوں کو تھیلے میں جمع کر رہا ہے, اپنی ماں کے ٹکڑوں کو جمع کرتے ہوئے نہیں تھکا. میں اور آپ بائیکاٹ کرتے ہوئے تھک گئے, میں اور آپ فلسطین کی مہم چلاتے ہوئے تھک گئے. آج عزم کرے, آج ہم نے بھرپور انداز سے اس مہم کو چلانا ہے انشاءاللہ.